جیسے لوگ ہیں، ہم لوگ اس چیز کو، جیسے قرآن و حدیث موجود تو ہے لیکن ہر بندہ ہم میں سے سمجھ نہیں پاتا اس کو، تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو انبیاء کا تذکرہ ہے، یہاں مراد یہی لی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو راہ ہدایت عطا فرمائی، مراد کے اپنے تک پہنچا دیا، وہ کامیاب ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی پتہ چلے، اس میں ایک حکمت ہے جو ترتیب دی گئی ہے کہ درجات کی بلندی اس کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا کی ایک مثال، ویسے تو یہ اس معاملے میں ان کے ساتھ مثال نہیں دے سکتے، لیکن ویسے ایک سمجھانے کے لیے دنیا داری کی بات کو ایک مثال، کہ ایک بندہ ایک ماہر کاریگر ہے، مثال کپڑے کا درزی ہے، ایک بندہ ماہر کاریگر ہے، کسی گاڑی کا مکینک ہے، ایک بندہ ماہر ہے وہ ڈاکٹر ہے۔ درجات تو سب کے الگ ہے۔ اب اگر ڈاکٹر کو لگا دیا جائے کہ کپڑے سینے نہیں آتے تو بندہ کہ یہ تو بیکار ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں، اس کو تو کچھ آتا نہیں، تو اس کا مطلب ہم نے اس کے مقام کو نہیں سمجھا۔ وہ جو ڈاکٹر ہے اس کو اس فیلڈ میں دیکھو گے تو اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا ہے۔ درزی کا کام الگ ہے، وہ درزی کا کام نہیں جانتا تو اس میں اس کا قصور نہیں، اس کا مقام اپنی جگہ۔ درزی اگر آپریشن نہیں کر سکتا تو بندہ کیا کہے گا، یہ تو بیکار ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں، وہ اپنی فیلڈ میں اللہ نے اس کو ایک اور خاصیت عطا کی ہے، اس میں اس کا مرتبہ، تو وہ بھی عزت دار ہے، وہ بھی عزت دار ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو انبیاء کرام ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑے بڑے درجات عطا کیے ہیں۔ چیزیں سب کی اپنی اپنی ہیں، نفس نبوت میں تو سب مقام نبوت میں برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کچھ الگ الگ خصوصیات دی ہیں، لیکن چھوٹا بڑا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو الگ الگ مقام سے نوازا ہے، سب کو عظمت اور مرتبہ اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمایا ہے۔ جیسے ذکر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کا تذکرہ ہوا شروع میں سب سے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن باقی انبیاء سب ان کے بعد والے جو ہیں وہ ان کی اولادوں میں لگتے ہیں، تو یہ سب کے جد ہو گئے نا، بڑے ہو گئے، جد امجد ہو گئے، آبا ہو گئے، اس لیے ان کا تذکرہ اوپر ہے، اور یہ مجموعہ ہے کہ باقی سب اولاد ہیں، انبیاء تو ہیں لیکن بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا تذکرہ پہلے کیا۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا کہ پھر نبوت یہ بھی مقام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو دنیا داری میں بھی سبقت دی تھی سب پہ، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، تو حکومت ان کی دونوں طرف سے تھی، شریعت بھی، معاملات بھی ان کے، اور اسی طرح سے دنیا داری میں حکومت اور وہ سارے معاملات بھی ان کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا تذکرہ کر کے ان کا ذکر کیا کہ اللہ کا ایک انداز مقام و مرتبہ دینے کا یہ بھی ہے کہ اللہ دین اور دنیا دونوں سے نواز دیتا ہے، تو یہ بھی مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کیا۔ اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے صبر، اگر اس چیز کو دیکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ یہ ان کی جو زندگی ہے، ظاہری دنیا داری کی جو تکالیف ہوتی ہیں، ان کی زندگی ان تکالیف سے بھرپور تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ساری زندگی جو ان کی درمیان میں گزری، یہ ظلم و ستم کے اندر گزری، ان کو بازاروں میں لایا گیا، ان کو اپنے والدین سے دور رکھا گیا، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ، قید میں رہے، وہ تکلیف، لیکن صبر و استقامت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ظاہری جسمانی بیماریوں کے اندر مبتلا رہے، بہت تکلیف اٹھائی، لیکن صبر و استقامت ان کا الگ تھا۔ تو پھر ان کا تذکرہ کر کے اللہ نے یہ چیز کہ یہ بھی اللہ کے مقام و مرتبہ دینے کا
ایک انداز ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ معجزات کے اعتبار سے ان کے معجزات بہت تھے، یہ بھاری معجزات ظاہری اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کمال کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی دنیا پر اپنے بندوں کو ایسے بھی غالب کرتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے معاملات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر فرمایا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ ان انبیاء میں سے جنہوں نے ظاہری دنیا کو بالکل ترک کر رکھا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ بالکل دنیا داری کے معاملات سے بالکل تارک دنیا تھے اور بالکل الگ رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ آپ نے کئی اس طرح کے واقعات سنے ہوں گے کہ آپ کے پاس ایک تکیہ ہوتا تھا، جب آپ کہیں جا رہے تھے کسی کو دیکھا ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے، آپ نے وہ تکیہ کہا کہ یہ تو پھر میں نے اضافی اٹھایا ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کا نظام اس کے بغیر چل سکتا ہے، آپ نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ تو مقصد جو ایک ہے کہ یہ دنیا داری جو ظاہری ہے نا، اس سے بالکل یہ جدا تھے، الگ رہتے تھے۔ تو ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک انداز ہے مقام و مرتبہ دینے کا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کی شریعت بھی باقی نہیں ہے، ان کی کتابیں بھی نہیں ہیں،